بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلباء کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 24 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے بناء الفعل الماضی۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ فعل ماضی مبنی بر فتح ہوتا ہے۔ بنا مبنی کے معنی میں ہے کہ فعل ماضی تو مبنی بر فتح ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار مبنی بر ضمہ بھی آ جاتا ہے۔ تو اس کو کس طرح پہچانیں گے اور کیا اس کے احوال ہیں، اسے ہم سمجھیں گے اس سبق میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احوال بناء الفعل الماضی، فعل ماضی جب مبنی ہوتا ہے اس کے کیا کیا احوال ہیں۔ ٹھیک ہے، ویسے تو ہم نے پڑھا کہ فعل ماضی مبنی بر فتح، اشتد، ثار، نزل۔ فعل ماضی مبنی علی الفتح، کیونکہ الافعال الماضیہ جمیعها مبنیہ، ہکذا درسنا فی الدروس السابقہ۔ ابھی ہم احوال دیکھ رہے ہیں۔ اشتد البرد، سردی بہت بڑھ گئی، شدت اختیار کر گئی۔ ثار الغبار، غبار اوپر اڑا۔ نزل المطر، بارش برسی۔ الاولاد لعبوا، دیکھیں یہاں پر ضمہ آ گیا۔ ضمہ کیوں آیا؟ آگے اس کے واو ہے۔ تو یہی احوال ہم اس میں اب جان رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں۔ الرجال سافروا، بہت سارے مردوں کی ایک جماعت نے سفر کیا۔ العمال تعبوا، العمال عامل کی جمع ہے۔ اگر ہم اس طرح کہتے عامل تعب، مزدور تھک گیا، لعب یا تعب، تو یہ مبنی بر فتح تھا، لیکن جب ہم نے یہاں پر جمع، تو جمع کے لیے جمع کا صیغہ آئے گا، تو ہم نے تعبہ کی جگہ تعبوا کہا۔ تو اب فتحہ کہاں گیا؟ ہم نے کہا مبنی ایک حالت پر برقرار رہتا ہے، تو یہاں پر کیوں ضمہ آیا؟ اسی کی تعلیل اور وجہ اور حال ہم بحث سے انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ فتحت الباب، میں نے دروازہ کھولا۔ تلقفت الکرۃ، میں نے گیند کو پکڑا۔ اخذت جائزۃ، مجھے انعام ملا یا میں نے انعام کو لیا۔ صدقت فی قولک، آپ اپنے قول میں سچے ہیں، آپ نے سچ کہا۔ عدلت فی حکمک، آپ نے عدل کیا اپنے حکم میں۔ احسنت الی الناس، آپ نے لوگوں کے ساتھ اچھائی کا سلوک کیا، احسان کیا۔ البنات تعلمن، لڑکیاں سکھاتی ہیں۔ تعلمنا، سیکھتی ہیں۔ تعلم، تعلما، تعلموا، تعلمت، تعلمتا، تعلمنا۔ آپ نے یہ پڑھا ہے کہ جیسے نصر، نصرا، نصروا، نصرت، نصرتا، نصرنا۔ نصرنا اس کو بھی ہم مبنی کہتے ہیں، اس لیے یہاں پر بھی تعلمنا مبنی ہے۔ الامہات، مائیں اطعمنا، کھلاتی ہیں اولادہن، اپنے بچوں کو۔ الفتیات، لڑکیاں رتبن المائدۃ، دسترخوان کو ترتیب دیتی ہیں۔ خرجنا، ہم نکل گئے، الی الحقول، کھیتوں کی طرف۔ استنشقنا، ہم نے کھینچا۔ الہوا النقی، یعنی ہم نے صاف ستھری ہوا کو لیا یا ہم نے سانسیں لی۔ قطفنا الازہار، ہم نے پھولوں کو توڑا۔ آئیے اب ہم بحث کے ذریعے سے تمام مضمون کو سمجھتے ہیں۔ اذا نظرنا، اگر ہم دیکھیں، فی الامثلۃ المتقدمہ، پہلی مثالوں میں، رأینا، ہم دیکھتے ہیں، ان کل مثال، کہ ہر ایک مثال، فیہا یشتمل علی فعل الماض، ہر مثال میں آپ کو فعل ماضی نظر آئے گا۔ وقد عرفنا، اور ہم یہ جانتے ہیں، ہم نے جانا، فی درس سابق، پہلے سبق میں، ان الافعال الماضیہ، کہ جو افعال ماضیہ ہیں، کلها مبنیہ، یہ ہم نے پہلے سبق میں پڑھا تھا۔ فالافعال التی، تو وہ افعال، فی هذه الامثلہ، ان مثالوں میں، اذن تکون مبنیہ، تب تو ہم ان کو مبنی ہی مانیں گے، کیونکہ ہم نے پہلے سبق میں پڑھا تھا کہ ماضی جو ہے وہ مبنی ہوا کرتا ہے، تو پھر یہ تمام کے تمام مبنی ہیں۔ ونريد، ہم چاہتے ہیں، ان نعرف، کہ ہم جانیں، فی هذا الدرس، اس درس میں، احوال بنائها، ای احوال بناء الافعال الماضیہ، کہ بھائی اس میں کون کون سے ان پر احوال یا حالات طاری ہوتے ہیں۔ لاجل ذلك، تو اسی لیے، نتأمل، ہم غور کریں گے، الامثلۃ الثلاثۃ الاولى، پہلی تین مثالوں میں، فنرا، تو ہم دیکھتے ہیں، الافعال الماضیہ فیہا، کہ اس میں افعال ماضی ہیں۔ وہی کیا ہے؟ اشتد، وثار، ونزل۔ لم يتصل بآخرها شیء، یہ اصل میں تین ہی حروف ہیں، نزل، تو اب نزل کے اخیر میں کوئی حرف متصل نہیں، کوئی بھی حرف متصل نہیں ہے۔ سارا کے اخیر میں بھی کوئی اضافی حرف نہیں ہے۔ اشتد،
اشتد یشتد، اشتد فعل ماضی ہے، اس کے اخیر میں کوئی بھی حرف متصل نہیں ہے، کہ لم یتصل بآخرها، ان افعال کے اخیر میں کوئی حرف متصل نظر نہیں آ رہا۔ ونرا، اور ہم دیکھ رہے ہیں، ان آخرها مفتوح، کہ ان تمام افعال کا آخر کیا ہے؟ مفتوح ہے۔ ولو تتبعنا الفعل الماضی، اگر ہم غور کریں اور تتبع کریں الفعل الماضی، فعل ماضی کو، الذی لم یتصل بآخرہ شیء، جس فعل ماضی کے اخیر میں کوئی حرف متصل نہ ہو، کوئی حرف اس کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو، فی ای ترکیب، کسی بھی ترکیب میں، رأینا، تو ہم دیکھتے ہیں آخرہ مفتوح، تو وہ مبنی بر فتح ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، یہ تو ہم اس پر پہلے سے اتفاق کر چکے ہیں کہ فعل ماضی مبنی بر فتح ہوتا ہے، تو یہ تو ٹھیک ہو گیا۔ وبذالک، اسی لیے نستطیع ہم کہتے ہیں، نستطیع ہم قدرت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، ان نقولا، کہ ہم کہیں، ان الماضی، کہ ماضی، فعل ماضی، یبنا، وہ مبنی ہوتا ہے، علی الفتح، فتح کے ساتھ، فی ہذہ الحال، کس حال میں؟ جب فعل ماضی کے اخیر میں کوئی حرف متصل نہ ہو، کوئی حرف متصل نہ ہو تو وہ مبنی بر فتح ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر ہم نے دیکھا۔ وَإِذَا تَأَمَّلْنَا الْأَمْثِلَةَ الثَّلَاثَ الثَّانِيَةَ، اگر ہم غور کریں دوسری مثالوں میں، دوسرے قسم کی مثالوں میں، رأینا، تو ہم دیکھتے ہیں، ان الافعال، کے افعال، لعبا، سافرا، تعبا، قد اتصل آخر كل منها بواو تدل على ان الفعل صدر من جماعة، کہ ہر فعل کے اخیر میں یہاں پر واو متصل ہے، واو، جیسا کہ لعبو، سافرو، تعبو، اور یہ واو تدل، دلالت کرتا ہے، علی ان الفعل، کہ فعل جو ہے وہ صادر ہے جماعت سے، ایک بندے سے نہیں ہے، مفرد سے نہیں، تثنیہ سے، بلکہ جمع سے۔ الرجال تعبو، الرجال ذهبوا، سافروا، الذکور یعنی مردوں سے۔ ورأینا، اور ہم نے دیکھا، ذالک الآخر مضموما، کہ بھائی اس تمام افعال کا جو آخر ہے، یعنی را، سافروا، با، لعبوا، تعبوا، یہ مضموم ہے۔ ولو اننا تتبعنا، اور اگر ہم تھوڑا سا تتبع اور امعان سے، تمعن سے دیکھیں، گہرائی سے نظر ڈالیں، کل فعل ماض اتصلت به واو الجماعہ، ہر وہ فعل ماضی جس کے ساتھ واو الجماعہ، یعنی واو جو جماعت کے لیے، یعنی جمع کے لیے آتی ہے، یہ اگر متصل ہوگا یہ حرف، لوجدنا، تو ہم پاتے ہیں ہر فعل میں آخرہ مضموما، کہ اس فعل کا آخر مضموم ہوا کرتا ہے، کیونکہ واو ما قبل ضمہ کو چاہتا ہے، واو ساکن ما قبلہ ضمہ، یہ ضروری ہے، کیونکہ واو ما قبل فتحہ مشکل سے آتا ہے۔ ومن ذالک، تو اسی سے، نعلم، ہم جانتے ہیں، ان الماضیہ، کہ ماضی، یبنا علی الضم، مبنی بر ضمہ ہوتا ہے، یعنی مبنی علی الضم ہوتا ہے، اذا جاء علی هذه الصورہ، جب کوئی بھی فعل اور اس کے اخیر میں واو الجماعہ کا اتصال ہو جائے، واو الجماعہ ملحق ہو جائے، تو ایسی صورت میں مبنی بر ضمہ بن جاتا ہے، جس طرح ہم نے اوپر کی مثالوں سے سمجھ لیا۔ وحین ننظر، اور جب ہم دیکھتے ہیں، للافعال الماضیہ، افعال ماضی کو، فی بقیت الامثلۃ، باقی مثالوں میں، نرا، ہم دیکھتے ہیں، انہا اتصلت مرتن، کہ کبھی کبھار اس کا اتصال ہوا ہے تا متحرکہ کے ساتھ، جیسا کہ صدقتا، اصل میں کیا ہے؟ صدقہ، صدقہ، لیکن ابھی تا متحرکہ، اب بعد میں دیکھیں نون النسوہ، اس کے علاوہ نا المتکلم، یہ تینوں کی بحث میں بات ہو رہی ہے۔ ومرتن، اور کبھی کبھار، بنون تدل علی جماعت الاناث، وہ نون جو مؤنث جمع کے لیے آتا ہے، جیسا کہ واو آتا ہے لجماعت الرجال، اسی طرح نون آتا ہے، نون النسوہ، لجماعت الاناث، ٹھیک ہے، تعلمنا، ان سب نے سیکھا۔ وتسمى نون النسوة، واخرى بکلمۃ نا، کبھی کبھار فعل ماضی نا ضمیر کے ساتھ آتا ہے، الدال علی الفاعل، جو فاعل پر دلالت کرتا ہے۔ ونرى آخر كل فعل منها ساکنا، تو جب بھی ایسے حروف جیسا کہ نون النسوہ ہے، تا ہے، اور نا للجمع ہے، للفاعل ہے، تو ایسے حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ فعل ماضی کا جو آخر ہے وہ ساکن ہوتا ہے، جسے صدقتا، قاف ساکن ہے۔ ولو اننا تتبعنا جميع الافعال الماضیہ، اگر ہم تمام افعال ماضیہ پر غور کریں، التي اتصلت اواخرها بالتاء المتحرکہ، کہ ان افعال کے اخیر میں تاء متحرکہ کا اتصال ہو،
او نون النسوتی یا نون النسوہ کا اتصال ہو، او نا الدال الفاعل یا ایسا نا جو دلالت کرتا ہے فاعل کے اوپر، لوجدنا تو ہم سمجھ جائیں گے اور ہم پائیں گے، اواخرہ ساکنہ کہ ایسے افعال ماضیہ جو ہوتے ہیں وہ مبنی بر سکون ہوتے ہیں۔ دیکھو ومن ذلک نعلم، اسی لیے ہم یہ جانتے ہیں ان الماضی یبنى علی السکون، مبنی علی السکون ہوتا ہے فی هذه الحالات، کس حالت میں؟ جب ہم یہاں پر نون النسوہ یا تا متحرکہ یا نا الدال علی الفاعل نون الفنا، تو ان تمام تر اتصالات میں کیا ہوتا ہے؟ فعل ماضی مبنی بر سکون ہوتا ہے۔ تو ہم نے احوال بناء الماضی سمجھ لیا۔ نمبر ایک کیا تھا؟ فعل ماضی مبنی علی الفتح، دوسرا فعل ماضی مبنی علی الضم جب واو الجماعہ آ جائے، تیسرے نمبر پر فعل ماضی مبنی علی السکون جب کیا ہو؟ تا متحرکہ نون نسوہ اور نا الدال الفاعل آئے تو اس وقت فعل ماضی مبنی علی السکون علی الضمہ اور علی الضمہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب قاعدے سے ہم سمجھ لیتے ہیں خلاصہ القاعدہ، الفعل الماضی یبنى علی الفتح، مبنی بر فتح ہوتا ہے، الا اذا اتصلت به واو الجماعہ، مگر چند حالات میں، چند ایسے احوال یا حالات ہیں جہاں پر فعل ماضی مبنی بر فتح نہیں ہوتا بلکہ فتح کے علاوہ اور حرکات بھی آ جاتی ہیں، جیسا کہ اذا اتصلت به واو الجماعہ، جب وہاں پر واو الجماعہ کا اتصال ہو جائے فعل ماضی کے اخیر میں، فیبنى علی الضم، جیسا کہ سافروا لعبوا کی مثالیں ہم نے پڑھ لیں، او اذا اتصلت به التاء المتحرکہ، جب تاء متحرکہ وہاں پر آ جائے یعنی فعل کے اخیر میں آ جائے تو اس وقت یبنى علی ای شیء، یبنى علی السکون جو کہ بھی آئے گا، او نون النسوتی او نا الدال الفاعل فیبنى علی السکون، تو اس وقت فعل ماضی مبنی بر سکون ہوگا، یعنی مبنی سکون کے ساتھ ہوگا، نہ کہ فتحہ اور ضمہ وما الی ذالک۔ تو ہم قاعدے کو ضرور یاد کریں کیونکہ قاعدہ ہمیں بہت سی پریشانیوں سے نکال دیتا ہے۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی کہیں پر بھی مبنی بر فتح نہیں ہے تو ہم بتا سکتے ہیں کہ واو الجماعہ یہاں پر ہے، اسی لیے یا نون النسوہ کا اتصال ہے یا تا متحرکہ کا اتصال ہے یا نا الجماعہ کا اتصال ہے، اسی وجہ سے یہ مبنی بر فتح نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر کہہ رہے ہیں عین فی العبارۃ الآتیہ، تعین کریں اس آئندہ عبارت میں الافعال الماضی المبنی علی الفتح، ایسے افعال ماضیہ جو مبنی بر فتح ہوں، والمبنی علی الضم، اور ایسے افعال جو مبنی بر ضمہ ہو، اور ایسے افعال جو مبنی بر سکون ہو، وبین السبب فی ذالک۔ اب دیکھو خرجت مبنی علی السکون، کیوں؟ لاتصالہ بالتاء المتحرکہ، لاتصال الفعل الماضی بالتاء المتحرکہ، کیونکہ فعل ماضی کا اتصال ہو گیا تا متحرکہ، اس لیے فعل مبنی علی السکون ہے۔ فصادفنی، صادفنی، صحیح ہے، صادف یصادف مبنی بر فتح ہے کیونکہ اس کے بعد ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہم نے اوپر پڑھی ہے۔ فی الطریق ثلاثۃ غلمان عرفتهم، عرف دیکھو مبنی علی السکون لاتصالہ بالتاء المتکلم، بالتاء المتحرکہ، وعرفونی مبنی علی الضم کیونکہ یہاں پہ واو الجماعہ، ٹھیک ہے، فا مضموم مبنی بر ضمہ ہے۔ فاقترحت حا ساکن مبنی، فعل ماضی مبنی علی السکون۔ علیہم النزور حدیقۃ الحیوان، فقبلوا فعل ماضی مبنی علی الضم لاتصالہ بالواو المتحرکہ، وفرحوا فعل ماضی مبنی علی الضم لاتصالہ بواو الفاعل۔ ثم سرنا، دیکھو سرنا، سارا یسیر، سرنا فعل ماضی مبنی علی السکون لاتصالہ بناء الدال علی الفاعلیۃ۔ فدخل، دخل لام فعل ماضی مبنی علی السکون لاتصالہ بناء الفاعلیہ۔ وشاہدنا، یہ بھی اسی طرح ہے، من انواع الطیر وصنوف الحیوان، وبعد ساعتین، 2 گھنٹے بعد، قضیناہما ہم نے وہاں گزارے، ہنالک عاد کل منا ہم میں سے ہر بندہ لوٹا، الی اہلہ اپنے گھر کی طرف، مملوءا بالنشاط اس حال میں کہ وہ چستی کی حالت میں اور خوشی کی حالت میں تھا۔ التمرین الثانی، مشق نمبر 2، ضع کل فعل، ہر فعل کو رکھیے، من الافعال الآتیہ، عند افعال میں، فی جملہ مفیدہ، جملہ مفیدہ میں، بحیث یکون مرۃ مبنیا علی الفتح، اس طور پہ، بحیث اس طور پہ کہ
کہ ایک مرتبہ وہ مبنی بر فتح آ جائے، وہ مرتن مبنی علی الضم آ جائے، وہ مرتن مبنی علی السکون آ جائے۔ دیکھو سبح، سبح طالب فی المسبح، طالب علم نے مسبح میں یعنی حوض میں نہایا۔ سبح یہ فعل ماضی مبنی علی الفتح ہے۔ علی الضم کیسے آئے گا؟ ہم کہہ سکتے ہیں الطلاب سبحوا فی المسبح، سبحوا جمع کا صیغہ لے آئیں تو مبنی علی الضم ہو گیا۔ اور اگر آپ خود کہیں سبحت فی المسبح، میں نہایا مسبح میں حوض میں، یا سبحنا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مبنی علی السکون ہو جائے گا۔ اسی طرح تمام مثالوں کو یکے بعد دیگر آپ حضرات بھی استعمال کریں تاکہ یہ سبق ہمارا پختہ ہو جائے۔ اب آ جائیں تمرین فی الاعراب، ترکیب نموذج۔ قرأنا الکتاب، قرأنا، قرأنا فعل ماضی، فعل ماض، قرأنا فعل ماض مبنی علی السکون۔ مبنی علی السکون کیسے ہوا؟ ہم تو کہہ رہے تھے کہ بھئی فعل ماضی مبنی علی الفتح ہوتا ہے، تو جواب ہے ونا فاعل مبنی علی السکون۔ تو یہاں پر کیونکہ لاتصالہ بنا الدال علی الفاعل، فعل ماضی مبنی علی السکون، کیوں علی السکون؟ لاتصال الفعل الماضی بنا الدال علی الفاعل، اسی وجہ سے یہ فعل ماضی مبنی علی السکون ہو چکا۔ الکتابہ مفعول بہ منصوب، مفعول بہ منصوب بالفتحۃ۔ تو اسی طرح باقی کی دو مثالیں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ شممت فعل ماضی مبنی علی السکون لاتصالہ بتاء المتحرکہ، الورد مفعول بہ منصوب بالفتحۃ۔ سبحنا، سبحنا فعل ماضی مبنی علی السکون لاتصالہ بنا الفاعلیہ الدال علی الفاعلیہ، فی حرف جر مبنی علی السکون، کیونکہ حروف تمام مبنیہ ہوتے ہیں۔ فی النہر اسم مجرور بفی، اسم مجرور بفی۔ امید ہے کہ آپ احباب کو آج کا سبق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔